میرا نام میں خسرو کی پہیلی. بہت اچھی نظم ہے بھائی، واہ 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 واہ. اردو ہے میرا نام میں خسرو. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. جب کل کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. جب کل کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں آپ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ. میرا نام نے کتنی نفاست سے کہا ہے. وہ ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. یہ خوبصورت نظم آپ کو اقبال اشعر سنا رہے تھے، جو کہ ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں. آج ہم اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات پر بحث کریں گے. آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم کسی بھی زبان کی ابتدا سے متعلق کسی خاص عہد کو مخصوص نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر زبان کی تشکیل و ارتقاء میں ایک طویل عرصہ اور مختلف زبانوں اور تہذیبوں کا اختلاط کار فرما ہوتا ہے. بقول ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ساخت کے اعتبار سے اردو ایک مخلوط قسم کی زبان ہے، جس کا ذخیرہ الفاظ، نحوی اور صرفی قواعد، آوازیں مختلف زبانوں سے لی گئی ہیں. ڈاکٹر انور سدید نے اردو زبان سے متعلق مختلف نظریات میں سب سے زیادہ اولین اہمیت مولانا محمد حسین آزاد کے نظریے کو دی ہے، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا. مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو. اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں ہے اور برج کا سبزہ زار اس کا وطن ہے. اسے فقط شاہ جہاں کا اقبال کہنا چاہیے کہ زبان خاص و عام میں اس کے عہد سے منسوب ہو گئی. عبدالغفور نساخ نے بھی اس رائے کی توثیق کی اور لکھا، 1058 میں شاہ جہاں آباد دہلی آباد ہوا تو اطراف و جوانب سے عالم ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد اور قابل لوگ جمع ہوئے. قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق آنے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہوئی.
سر سید احمد خان کا خیال ہے کہ اردو کا ہیولہ خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اس ہیولے نے زبان کی شکل عہد شاہ جہانی میں حاصل کی۔ سید انشاء اللہ خان انشاء نے اپنی تصنیف دریائے لطافت میں اردو کی ابتدا کو شاہ جہاں کے عہد سے منسوب کیا، جبکہ ان سب آرا کے برعکس میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا، جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب لوگ قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی۔ اکٹھا ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کر کے ایک زبان اردو مقرر ہوئی۔ بعض محققین کے خیال میں اس وقت کی کہ جس وقت کی کوئی تاریخ بھی موجود نہیں ہے، مختلف قومیں شمال مغربی راستوں سے ہندوستان میں آتی اور بستی رہیں، تاریخ نے ان قوموں کو غیر آرین اقوام کے نام سے موسوم کیا۔ یہ قومیں اپنی اپنی زبانیں اپنے ہمراہ لائیں جو کچھ تبدیل شدہ صورت میں پراکرت کے نام سے موسوم ہوئیں۔ تقریباً 3500 برس کا زمانہ گزرا۔ بحیرہ اسود اور بحیرہ اخضر کے مابین کوہ کاف کے ارد گرد ایک قوم آباد تھی جو اقتصادی ضروریات کی بنا پر کچھ مغرب کی طرف چلی گئی اور کچھ یورپ میں آباد ہو گئی اور کچھ مشرق میں آ کر ایران اور ہندوستان میں قیام پذیر ہو گئی۔ ہندوستان میں یہ لوگ آرین کہلائے۔ یہ لوگ اپنی اپنی زبان اپنے ہمراہ لائے جو سنسکرت کہلائی۔ بدھ مذہب کے بانی مہاتما بدھ 543 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پالی زبان میں اپنے مذہب کی اشاعت کی جو کہ اردو سے بہت زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے۔ آرین قوم اپنی زبان کو متبرک سمجھتی تھی، اس لیے اس کو دوسرے اثرات سے محفوظ رکھنے کی انتہائی کوشش کی گئی۔ تقریباً 400 برس تک ان کی یہ کوشش کامیاب رہی، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ زبان مغلوب قوموں کی زبان سے خلط ملط ہونے لگی۔ اس طرح اس میں تغیر سے مختلف پراکرتیں ظہور میں آتی رہیں اور مٹتی رہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں ایک ہندو فاضل کے ایک محققانہ خطبے کی مدد سے ان پراکرتوں پر کچھ روشنی ڈالی ہے اور ان کی 6 قسمیں بتائی ہیں، جس میں نمبر 1 ماگدی ہے، شورسینی ہے، پھر مہاراشٹری ہے، پھر پیشاچی ہے، پھر اونٹک ہے اور پھر بھرنش ہے۔ محمد بن قاسم نے 711 میں سندھ پر حملہ کیا اور 3 برس تک وہاں قیام کیا۔ اس عہد میں بہت سے عرب سپاہیوں نے ہندوستان میں شادیاں کی اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان واقعات نے بھی یہاں کی زبان پر بہت اثر ڈالا۔ یہاں کے مقامی پراکرتوں میں بہت سے عربی الفاظ شامل ہونے لگے۔ اس کے بعد محمود غزنوی کی متواتر 17 کامیاب حملوں سے یہاں کی زبان متاثر ہوئی۔ رفتہ رفتہ ملکی زبان میں عربی کے ساتھ ساتھ فارسی الفاظ بھی شامل ہونے لگے۔ محمد غوری کے حملوں نے اس اختلاط کو اور مدد پہنچائی۔ محمد غوری نے 1119 میں پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور زبان کا جو اثر یہاں کی ملکی زندگی پر اور زبان پر پڑا، اس نے اور بھی زیادہ گہری، دیرپا اور مستقل صورت اختیار کر لی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے، اکثر مصنفین نے ان کی نقل کی ہے کہ پرتھوی راج کے درباری شاعر چندر کوٹی نے ایک کتاب پرتھوی راج راسو 3 جلدوں اور 70 حصوں میں لکھی، جو اس وقت کی ہندی کی آئینات تھی۔ اس میں باکثرت عربی اور فارسی الفاظ ملتے ہیں، لیکن یہ نظریہ کی کتاب غوریوں کے عہد میں لکھی گئی اب قطعی طور پر غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یہ کتاب شاہ جہاں کے عہد سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب پر حافظ محمود خان شیرانی کے فاضلانہ تبصرے جو اورینٹل کالج میگزین میں چھپے ہیں وہ قابل تحقیق اور قابل دید ہیں۔ البتہ اس سے پہلے ایک ہندی کتاب کا پتہ چلتا ہے جس کا نام ویسل رائے ہے اور یہ نوبت لال کی تصنیف کرتا ہے۔ اس میں عربی اور فارسی آمیز ہندی کے نمونے ملتے ہیں۔ محمد غوری کے بعد سلطان بلبن، سلطان تغلق اور سلطان فیروز کی علم پروری نے اس اختلاط کو بہت ترقی دی۔ سلطان فیروز نے نگر کوٹ سے بہت سی سنسکرت کی کتابیں منگوائیں اور ترجمہ کروائیں۔ لودھیوں میں سکندر لودھی علم کا بہت رسیا تھا۔ اس نے حکام کا انتخاب ذاتی قابلیت پر رکھا، چنانچہ ہندوؤں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور حصول جاہ کے لیے فارسی پڑھنا شروع کر دی۔ فارسی اور بھاشا کا یہ اتحاد دراصل موجودہ اردو کا آغاز تھا۔
اس لیے یہ خیال کہ اردو کی بنیادیں شاہجہانی عہد میں قائم ہوئیں داستان پارینہ بن چکا ہے۔ دراصل یہی زمانہ اردو کی تخلیق کا زمانہ ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ اردو زبان کی ابتدا شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہوئی۔ آگرہ اور دہلی شہروں کے درمیان اضلاع کی زبان مغربی ہندی کی ایک شاخ تھی جس کو برج بھاشا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈل کرائسٹ کا خیال ہے کہ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی۔ سید مار ہروی کے رائے میں یہ زبان قطب الدین ایبک کے زمانے میں برج بھاشا میں فارسی کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی۔ حافظ محمود خان شیرانی کی رائے میں سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت اردو کی داغ بیل پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے اثرات سے برج بھاشا میں عربی اور فارسی کے الفاظ داخل ہونے لگے جس کے باعث اس میں تغیر رونما ہونا شروع ہو گیا جو روز بروز بڑھتا گیا اور ایک عرصے بعد اردو زبان کی صورت اختیار کر لی۔ یہ سب آراء اگرچہ سرسری اور قدرے جذباتی ہیں لیکن ان میں ایک صداقت موجود ہے کہ اردو کی ابتدا میں مسلمانوں کا عمل دخل زیادہ ہے۔ یہ مقامی لوگوں اور زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوئی۔ جب برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا عہد آفرین واقع ہوا تو کون سا وہ خطہ تھا جس میں زبانوں کا پہلا انضمام عمل میں آیا؟ اس خطے کی مقامی زبان کیا تھی؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کی علاقائی حد بندی کی ضرورت کا احساس پیدا کیا۔ اس کا آغاز نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو سے ہوا جس کا سنِ تاریخ 1923 ہے۔ 1928 میں حافظ محمود خان شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو شائع ہوئی جس میں تاریخی عوامل، لسانی تجزیے اور داخلی شواہد کی اساس پر لکھا گیا۔ اردو کی داغ بیل اسی دن پڑنا شروع ہو گئی ہے جس دن مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر توطن اختیار کیا۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور جو کہ 170 سال پر حاوی ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کی قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کے روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔ حافظ محمود خان شیرانی کا یہ استدلال بہت مضبوط ہے کہ شمال مغرب سے آنے والے مسلمانوں کی اولین فرودگاہ پنجاب تھا۔ ان کا زیادہ قیام اسی خطے میں ہوا، پھر یہیں سے وہ فاتحانہ حیثیت سے دہلی کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بھی حافظ محمود خان شیرانی کے استدلال کی تائید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پنجابی لہجہ، آہنگ، تلفظ اور محاورہ شروع ہی سے اردو زبان کے مزاج اور خون میں شامل رہا ہے۔ اردو کو اہل پنجاب نے اپنے سینے سے دودھ پلا کر پالا پوسا اور بڑا کیا ہے۔ اردو کی روایت اور تاریخ میں پنجاب اسی طرح شامل ہے جس طرح انسانی رگوں کے اندر دوڑتے ہوئے تازہ خون میں سرخ و سفید جسیمیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شمال سے جو لوگ دکن گجرات کی طرف گئے وہ لوگ جو دہلی میں آباد ہوئے جن میں بادشاہ سے لے کر سپاہی پیشہ اور دوسرے سب طبقوں کے لوگ شامل تھے، پنجاب و ملتان و سرحد کی طرف سے آ کر بر عظیم کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں کیا۔ چنانچہ زبانوں کا طویل اختلاط اسی خطے میں عمل میں آیا اور یہیں سے اس زبان نے وسطی اور جنوبی ہند کی طرف سفر کیا۔ یہ بلا شبہ بین الاقوامی ضرورتوں کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی لیکن یہ بہت جلد مسلمانوں کی عام زبان بن گئی۔ اس کے اثرات دکن اور گجرات حتیٰ کہ مشرقی بنگال تک پھیل گئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی شیرانی کے نظریے کی توثیق کی اور لکھا ہے، اردو زبان کا پہلا مائع خمیر پنجاب میں تیار ہوا۔ اس کا کھڑی بولی یا برج بھاشا والے نظریے سے کوئی تصادم نہیں۔ یہ دکن میں اردو یا گجرات میں آغاز تصنیف والے نظریے سے بھی ٹکراؤ نہیں رکھتی۔ حافظ محمود خان شیرانی کا نظریہ 1928 کے لگ بھگ منظر عام پر آیا۔ اس سے بہت بعد میں محمد اکرم چغتائی نے ایک لسانی تنازع کی نشاندہی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اہل پنجاب اردو زبان کو پنجابی زبان کی اصلاح یافتہ صورت قرار دیتے تھے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اردو ہندوستانی میں جو کچھ اس کا نام رکھو پنجاب میں پیدا ہوئی، پنجابی اس کے بانی تھے۔ اردو کا مولد پنجاب ہے نہ کہ شاہجہاں آباد۔ علامہ اقبال نے
واضح کیا اور کہا پنجاب میں اردو کا کچھ پرانا مسالہ موجود ہے، اگر اس کو جمع کرنے میں کسی کو کامیابی حاصل ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار علامہ اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں کیا جو انہوں نے نصیر الدین ہاشمی کے نام لکھے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ مسالہ حافظ محمود خان شہرانی نے جمع کیا، اسی کی اساس پر پنجاب کو اردو کا مولد قرار دیا۔ پروفیسر محمد حسن خان نے اردو کی ابتدا پر تحقیقی کام کیا تو نواحِ دہلی کی بولیوں پر زیادہ تر توجہ مرکوز کی اور خیال ظاہر کیا کہ اردو کا آغاز دہلی سے ہوا۔ انہوں نے لکھا مسلمانوں کی فتح دہلی سے قبل راجپوتی عہد میں زبان کا جو سلسلہ تھا وہ نہ تو برج بھاشا ہے نہ کھڑی بولی، بلکہ اس عہد کی قدیم اب بھرنچ روایات میں جکڑی ہوئی زبان ہے جس پر راجستانی کا اثر نمایاں ہے۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کے طلوع کے وقت ہریانی اور پنجابی میں خط فاصل قائم کرنا دشوار تھا۔ قدیم اردو اور دکنی کا پنجابی پن اس کا ہریانی پن بھی ہے، البتہ شور سے ہی اب بھرنش کے جانشین ہونے کی حیثیت سے پنجابی زبان کے مقابلے میں ہریانی اور کھڑی بولی کو زیادہ قدیم ماننا پڑے گا، جبکہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے مختلف زبانوں کے لین دین سے نیا زاویہ تراشا۔ وہ کہتے ہیں اردو ہندوستانی یا کھڑی قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ترقی کرتے کرتے یا یوں کہیے کہ عدلتے بدلتے پاس پڑوس کی بولیوں کو کچھ دیتے ان سے کچھ لیتے اس حالت کو پہنچی ہے جس میں آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ پالی اس کی ترقی یافتہ ادبی اور معیاری شکل تھی۔ اردو اور پالی دونوں کا منبع ایک ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے قیاس کیا ہے کہ اردو کا ہیولہ سندھ کے علاقے میں تیار ہوا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قدیم قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا ہیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اردو کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی دراوڑی تہذیب کی۔ اردو سنسکرت سے لگ تھلگ اور آزاد ٹھیٹھ ہندوستانی یا دراوڑی بولی ہے جو جنم جنم سے اس دیش میں بولی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر سہیل بخاری نے اپنی کتاب اردو کا روپ میں کیا۔ انہوں نے مہاراشٹری اور اردو کی ملتی جلتی خصوصیات سے یہ نتیجہ نکالا کہ اردو مہاراشٹری جتھے کی بولی ہے۔ ان سب نظریات میں ایک مشترکہ جزوی صداقت موجود ہے، وہ یہ کہ مختلف بولیاں آپس میں بہت سی مشترک اقدار رکھتی ہیں۔ ان کا لین دین آریاؤں کی الغاز سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے بہت سے قدیم الفاظ کا سراغ رغ وید میں لگایا ہے جو کہ 1000 سے 1500 سال قبل مسیح میں لکھی گئی۔ ہندوستان میں بولی جانے والی بھاشائیں سنسکرت کی بگڑی ہوئی صورتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ وہ زبانیں تھیں جو بقول ڈاکٹر وزیر اعلیٰ آریاؤں کی آمد سے پہلے یہاں بولی جاتی تھیں۔ یہ زبانیں کسی ایک خطے تک محدود نہیں تھیں بلکہ ملتی جلتی صورت میں پورے برصغیر کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پورے برصغیر کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھیں۔ اب ان میں جو مماثلتیں تلاش کی جا رہی ہیں یہ سب ان زبانوں کی وہ مشترکہ خصوصیات ہیں جن کی مورخوں کو تلاش ہے۔ عین الحق فرید کوٹی نے اس بحث سے نتیجہ اخذ کیا اردو زبان کی بنیادیں وادی سندھ ہی میں استوار ہوئیں۔ اس کا سلسلہ نسب پنجابی اب بھرنش اور مقامی پراکرت سے ہوتا ہوا قدیم ہڑپائی عہد کی زبان سے جا ملتا ہے جو کہ آریاؤں کی آمد سے قبل وادی سندھ میں مروج تھی۔ اور یہ کہنا موزوں ہوگا کہ صرف و نحو کے لحاظ سے پنجابی کے علاوہ کوئی دوسری زبان اردو سے گہری مطابقت نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کی لپی دائیں سے بائیں جانب کو لکھی گئی۔ اس کا ثبوت اشوک عہد کے بعض کتبوں سے بھی ملتا ہے جو دائیں سے بائیں لپی میں لکھے گئے۔ یہ لپی ابھی پوری طرح سے نہیں پڑھی گئی لیکن یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اس عہد میں برصغیر میں ایسی لپی موجود تھی جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی۔ جب اس انداز میں لکھی جانے والی زبانیں عربی اور فارسی اس ملک میں آئیں تو ان کی اطراف تحریر نے قبولیت عام میں مدد دی۔ آریاؤں کی آمد سے پہلے جو بولیاں برصغیر میں بولی جاتی تھیں ان کا وجود آریاؤں کے آمد کے بعد بھی قائم رہا۔ اس لسانی ڈھانچے میں آریاؤں نے نئے الفاظ کا اضافہ کیا۔ سنسکرت زبان کو آریائی سرپرستی حاصل ہو گئی اور اس کا رابطہ عوام سے بتدریج کرتا چلا گیا۔ مقامی زبانوں کو نفرت سے پراکرت کہا گیا لیکن جب مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی اور اس قوم نے شمال میں طویل قیام کے بعد جنوب کی طرف پیش قدمی کی تو مقامی زبان کے ذخیرے میں عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کا اضافہ ہوا۔
اس کی نئی مخلوق صورت کو مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا. یہ زبان اردو تھی جس کی خام صورت سندھ اور پنجاب میں مرتب ہوئی. شاہجہاں آباد میں یہ زبان پروان چڑھی. دکن میں اس کا ادب پیدا ہوا. پھر اس نے شمال کی طرف پیش قدمی کی جہاں کلاسیکی انداز میں اس کی آرائش و زیبائش کی گئی. اور جب 1947 میں نئی سیاسی حد بندیاں عمل میں آئیں تو یہ زبان اپنے حقیقی وطن پنجاب اور سندھ میں واپس آ گئی. اردو لسانیات کے موضوع پر سب سے زیادہ لکھنے والے ڈاکٹر شوکت سبزواری ہیں، لیکن انہوں نے نہ کوئی نیا نظریہ پیش کیا نہ اپنے سے قبل پیش کردہ نظریات کی توثیق کی. انہوں نے بلکہ تمام نظریات کی تردید کی. اس سلسلے میں ان کی پہلی کتاب اردو زبان کا ارتقاء 1956 میں منظر عام پر آئی. اس میں وہ لکھتے ہیں اردو کا مسلمانوں سے بہت گہرا رشتہ ہے. مسلمانوں کی ساختہ نہ صحیح پر داختہ ضرور ہے. مولانا شیرانی مرحوم کا اردو دان طبقے کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے غالباً اردو میں سب سے پہلے اردو کے چہرے سے نقاب اٹھایا. انہوں نے اردو کے چہرے سے نقاب اٹھا کر اس کے خد و خال کا گہرا حکیمانہ مطالعہ کیا. مولانا شیرانی مرحوم نے موجودہ اردو کا مقابلہ موجودہ پنجابی سے کر کے نتیجہ نکالنا چاہا تھا کہ اردو نے پنجاب میں جنم لیا، جو کہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ مشابہت ماں اور بیٹی میں نہیں، دو ماں جائی بہنوں میں بھی ہوتی ہے. المختصر یہ کہ اردو زبان کی پیدائش میں مسلمانوں کا بہت عمل دخل ہے. مسلمانوں کی زبان فارسی تھی. جب مسلمانوں کو خصوصاً مغلوں پر زوال آیا، انگریزوں کا اقتدار ہندوستان میں قائم ہو گیا تو انگریزوں نے فارسی زبان کو ختم کرنے کے لیے اردو کو فروغ دیا. اس کے لیے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ قائم کیا. ان کے اس اقدام نے اردو کے لیے راہ ہموار کی.